حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے عظیم انسان تھے جن کے قدموں کی آہٹ سے باطل کانپ جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس سے شیطان تک راستہ بدل لیتا تھا؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، جن کا ایمان، ان کا جلال اور ان کا کردار ایسا تھا کہ باطل خود پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کا غصہ، ان کی طاقت اور ان کا اثر مکہ میں بہت زیادہ تھا۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور وہ خود اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، لیکن راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن تو اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، آواز بند ہو گئی۔ انہوں نے سختی سے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے تو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن سچ سامنے آ گیا۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بہن کو مارا، لیکن جب ان کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک سخت دل انسان ایک سچے مومن میں بدل گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ اب بات آتی ہے کہ شیطان ان سے کیوں ڈرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، شیطان جو انسانوں کو بہکاتا ہے، وہ خود ایک انسان سے ڈر کر راستہ بدل لے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان مضبوط تھا، ان کا دل سچا تھا اور وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف بہادر نہیں تھے، بلکہ وہ انصاف کے اعلی ترین معیار پر بھی تھے۔ ان کے دور میں ایک عام آدمی بھی ان سے سوال کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک شخص نے کہا، اگر آپ غلطی کریں گے تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، الحمدللہ کہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ ہے ایک سچے لیڈر کی پہچان، جو سوال سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت بھینس بدل کر شہر میں گھومتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ ایک رات انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی۔ بچے رو رہے تھے اور وہ انہیں تسلی دے رہی تھی کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً بیت المال گئے اور اپنے کندھوں پر آٹا اٹھا کر خود اس عورت کے گھر پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف سامان دیا بلکہ خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلاتے رہے۔ یہ ہے وہ حکمران جسے اپنی رعایا کا درد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ انصاف سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کا خوف انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں سچائی اور انصاف کو جگہ دیں تو ہم بھی اپنی دنیا بدل سکتے ہیں۔ تو بتائیں، کیا ہم اپنی زندگی میں سچ اور انصاف کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟